ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنی شرائط میں نرمی کر دی۔ ایران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گیا۔ تہران واشنگٹن کی رضامندی کی صورت میں اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات پر بھی آمادہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نئی ایرانی شرائط کی تفصیلات منظر عام پر لے آیا۔ اخبار کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی تھیں۔ ان تجاویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر بات چیت تاحال مؤخر ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر گفتگو، امریکی حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کا عمل شروع کرنے سے مشروط نئی تجاویز کے تحت امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی تجویز شامل ہے۔ Tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا کہ وہ ایران سے متعلق صورتحال پر خوش نہیں۔ ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوزڈ ہے، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں عشائیے سے خطاب میں کہا کہ ایسا نہیں کریں گے کہ ایران جنگ سے جلدی سے نکل آئیں اور مشکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔ آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں۔ یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود نیٹو سے کوئی مدد نہ ملنے کا شکوہ، کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں امریکی بحریہ قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ منافع بخش کام ہے۔ ہم قزاقوں جیسے ہیں مگر کھیل نہیں رہے۔ We took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. What kind of options? How would it look different? I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of them? I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not. Are you proposing 2 strikes on Iran? Why would I tell you that? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف مکمل جنگ کے حق میں نہیں۔ صحافی کے سوال پر کہا کہ ایران کے معاملے پر ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ایران کو تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں، لیکن ایران کی تباہی ان کی ترجیح نہیں، انسانی بنیادوں پر ویسا نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اور صحافی نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ کیا ایران پر نئے حملے کرنے جا رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ آپ کو کیوں بتاؤں۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی راستے کھول دیے ہیں، کیا آپ اس سے آگاہ ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ساتھ ہی رپورٹر سے پوچھا کہ کیا وہ پاکستانی ہے۔ رپورٹر کے انکار پر کہا کہ وہ پاکستان، اس کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں۔ We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiation right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. ٹرمپ کے بیان سے پہلے ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر بتایا جائے گا۔ ایرانی رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ اپنے تحریری بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران نے جنگ میں دنیا کے سامنے دشمنوں پر برتری ثابت کر دی ہے۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں۔ کاروباری افراد کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے سے گریز کریں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کانگریس کو خط لکھا کہ ایران کے خلاف امریکہ کے آپریشن کی کامیابی اور پائیدار امن کی کوششوں کے باوجود ایران کی جانب سے خطرہ اب بھی کافی ہے۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود ایسا موقف اختیار کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی۔ امریکیوں کی اکثریت 61% نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کے سروے کے مطابق 8 میں سے 9 ڈیموکریٹس نے، آزاد 71% نے اور 19% ریپبلکنز نے ایران کے خلاف امریکی جنگ کو غلطی قرار دیا۔ سروے میں سوال پر کہ امریکہ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ 48% نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ امن معاہدہ کر لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بری ڈیل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ 46% نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، چاہے اس کے لیے دوبارہ فوجی کارروائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس سے پہلے مئی 2026 میں اس قسم کے ایک پول میں 59% امریکیوں نے عراق کے ساتھ امریکی جنگ کو غلطی کہا تھا۔ 1971 میں کیے گئے گیلپ سروے میں 10 میں سے 6 امریکیوں نے ویتنام جنگ کو غلطی قرار دیا تھا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ 2026 کے دوران خطے کی معاشی ترقی کو نمایاں طور پر سست کر دے گی۔ پاکستان سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک کو توانائی اور خوراک کی بڑھتی قیمتوں، ترسیلات زر میں ممکنہ کمی اور سخت مالیاتی حالات جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے ڈاکٹر ماہر بجری نے خبردار کر دیا، معاشی استحکام برقرار رکھنے، مالیاتی اور بیرونی ذخائر کو مضبوط بنانے اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے سبسڈیز کے بجائے ٹارگیٹڈ اور عارضی اقدامات اپنانے پر زور۔ امریکہ اپنا غزہ فلیگ شپ مشن بند کر رہا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں قائم امریکہ کا جنگ بندی کی نگرانی اور محصور فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کے مشن پر مامور ادارہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بند کیا جا رہا ہے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکی سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر کی امدادی اور نگرانی کی ذمہ داریاں جلد ایک امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی سیکیورٹی مشن کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق CMCC کو ISF میں ضم کرنے کے بعد اس کا نام بدل کر انٹرنیشنل غزہ سپورٹ سینٹر رکھا جا سکتا ہے، جس کی قیادت امریکی میجر جنرل جاسپر جیفرز کریں گے۔ بورڈ آف پیس کی برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ کی تردید۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ 2026 کے دوران خطے کی معاشی ترقی کو نمایاں طور پر سست کر دے گی۔ پاکستان سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک کو توانائی اور خوراک کی بڑھتی قیمتوں، ترسیلات زر میں ممکنہ کمی اور سخت مالیاتی حالات جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے ڈاکٹر ماہر بجری نے خبردار کر دیا، معاشی استحکام برقرار رکھنے، مالیاتی اور بیرونی ذخائر کو مضبوط بنانے اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے سبسڈیز کے بجائے ٹارگیٹڈ اور عارضی اقدامات اپنانے پر زور۔ IMF حکام کے مطابق پاکستان کا IMF پروگرام تاحال درست سمت میں ہے اور معاشی استحکام کے لیے محتاط مالیاتی پالیسی، سخت مانیٹری نظم و ضبط اور جاری اصلاحات ناگزیر ہیں۔
سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے وسطی اور بالائی علاقے آج ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ہے. آج سب سے زیادہ درجہ حرارت جیونی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تربت میں 44, دادو میں 42, گوادر اور نوابشاہ میں 41, ملتان میں 42, حیدرآباد اور سکھر میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. کراچی میں پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. ماہرین صحت کا شہریوں کو دھوپ میں غیر ضروری نہ نکلنے کی ہدایت. پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی تلقین. وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر 1 کانسٹیٹیوشن عمارت کے معاملے پر کمیٹی بنا دی. حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ کو کارروائی سے روک دیا. کمیٹی 1 ہفتے میں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی. وزیراعظم کے حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی. اس سے پہلے سی ڈی اے نے عمارت خالی کرنے کے لیے آج رات 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی. ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے ایلیمنیٹر 2 میں حنین شاہ کے آخری اوور نے میچ کا پانسا پلٹ دیا. حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. حیدرآباد کنگز مین نے 5 وکٹ پر 186 رنز بنائے. عثمان خان 61 رنز بنا کر نمایاں رہے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 7 وکٹ پر 184 رنز بنا سکی. محمد علی اور حنین شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد یونائیٹڈ سے 6 گیندوں پر 6 رنز نہ بن پائے. حنین شاہ کے آخری اوور نے دھوم مچا دی. پہلی بال یارکر کوئی رن نہیں بنا. دوسری بال پر 1 رن بنا. تیسری گیند پر کوئی رن نہ بنا. چوتھی بال پر فہیم اشرف آؤٹ ہوئے. 5ویں گیند پر بھی 1 رنز ہی بن سکا. آخری بال پر 4 رنز درکار تھے. اس پر بھی حنین شاہ نے 1 ہی رن دے کر اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا. پی ایس ایل کی ٹرافی کون جیتے گا؟ حیدرآباد کنگز مین یا پشاور زلمی؟ فیصلہ کل ہوگا. پشاور زلمی کی ٹیم 8 میچز جیت کر ایونٹ میں ٹاپ کر رہی ہے، جبکہ حیدرآباد کی ٹیم 5 میچز ہارنے کے باوجود فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی. حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کل لاہور میں مد مقابل ہوں گے. میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. سب نے یہاں جملے بازی کی، بابر کے اوپر بات کی کہ بھائی اب T20 میں ان کی جگہ نہیں بنتی. میں نے بھی جملے بازی کی، مگر بابر کی پرفارمنس T20 کے ٹاپ اسکورر ہیں، 2 سینچریز کر چکے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ ہی ہیز پرووڈ دیٹ ہی belongs to T20 and he still can play. یہ جو پرفارمنسز ہیں ان کی، these are good performances. واہ. اور رائٹ ٹائم پہ نہیں آئی ہیں، کیونکہ ابھی T20 جو کرکٹ ہے اس پہ بہت دیر پڑی. وہ ورلڈ کپ نہیں ہے اس دفعہ، او ڈی آئی کا غالباً ورلڈ کپ ہے اور ٹیسٹ سیریزیں ہیں، تو سال 1.25 سال 1.5 سال پڑا ہے T20 کے لیے. ہاں ان جو پرفارمنسز سے ان کے کانفیڈنس میں بڑا فرق آئے. کلاسی پلیئر تو ہے بابر اعظم، اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جب وہ پرفارمنس کرتے ہیں ہی پلیز ریئلی گڈ. دیکھا نہیں جا رہا. ایک ساس کی طرح تعریف کی احمد بھائی نے، ایک ساس کی طرح. نہیں آپ نے بیٹا بریانی اچھی تو بنائی، نمک کم ہے تھوڑا. پروگرام ہارنا منع ہے میں کرکٹر احمد شہزاد کی بابر اعظم کی دل کھول کر تعریف. ان کی بلے بازی کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. عام طور پر احمد شہزاد کرکٹر بابر اعظم پر سخت تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں وہ بابر اعظم کی پی ایس ایل میں کارکردگی سے بہت متاثر نظر آئے. پروگرام ہارنا منع ہے دیکھیے رات 11:05 پر جیو نیوز پر.